پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اصولی طور پر وہ دوائیاں جو وفاق کے نظام کے تحت رجسٹر ہو رہی ہیں، وفاق کے نمائندے کے حوالے سے ہمیں ان کے اوپر بحث کرنی چاہیے، لیکن چونکہ 18th امنڈمنٹ کے تحت سب کچھ صحت کا معاملہ جو ہے رجسٹریشن کے علاوہ صوبوں کے پاس چلا گیا، تو یہاں پر اب ہیلتھ منسٹری جو ہے اس کا وجود عملاً نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو سپوریس ڈرگز ہیں، یعنی جن کے اندر فارمولا جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا، کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرگ کا کیا ریئیکشن؟ یہ جو ابھی انہوں نے سمپٹمز بتایا محترمہ نے کہ ان کے سٹول جو تھے وہ بہت بلیک تھے، ان کو وومٹنگ شروع ہو گئی، پاسبلی کیا ہوا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے اس دوائی کے اندر؟ ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ ان مریضوں کا خون بننا بند ہو گیا تھا، خاص طور سے پلیٹلیٹس بھی، سفید ذرات بھی بننے بند ہو گئے تھے. ہیموگلوبن اتنی جلدی ڈراپ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بلیڈنگ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہیموگلوبن بننی بھی یا ریڈ سیل بننے بھی کم ہو گئے یا بند ہو گئے. تو اثر تو یہ ہوا دوائی کا، اور اس کو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے. سی بی سی ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، اتنا بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، اور ہم جو دوائیاں دیتے ہیں اس میں یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو مانیٹر ہونا چاہیے گائے بگائے. خاص طور پہ نیا مریض جس کی اینجیوپلاسٹی ہو، اس کے چند ہفتے بعد جب وہ چیک اپ کے لیے آتا ہے تو سی بی سی کا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پلیٹلیٹس تھوڑی سی ایک پرسنٹیج ایسی ہے ان میں سے بلڈ کلاٹنگ کو روکنے والی دوائیوں کے مریضوں کی جن میں پلیٹلیٹس کم ہو سکتی ہیں. خطرناک حد تک عام طور پہ وہ کم نہیں ہوتی، تھوڑی سی کمی آتی ہے، اس کو آپ بر وقت پکڑ لیں تو دوائی روک دیں اور اس کو زیادہ خطرناک یا لیتھل ہونے سے روک سکیں. اور جو دوائیوں کو سٹوریج بھی تو ہوتا ہوگا نا جی، یہ ایسی دوائیاں تو نہیں ہیں کہ جو آپ کسی بھی ٹیمپریچر میں رکھ دیں. ہمارے یہاں پہ ٹیمپریچر بہت فلکچویٹ کرتا ہے، وہ مائنس میں بھی جاتا ہے، وہ 50 پہ بھی ٹچ کرتا ہے. تو یہ ساری دوائیاں جو سپلائی چین ہے، اس کے اندر کہیں سٹوریج کا بندوبست بھی تو ہوتا ہوگا. آپ کے ہاسپٹل میں کیا ہے، سٹوریج تو پراپر ہوتا ہوگا؟ ہاں جی، جن دوائیوں کے سٹوریج میں ٹیمپریچر اسپیسیفائڈ ہیں انہیں ریفریجریٹڈ رکھا جاتا ہے، بلکہ جو سٹینڈرڈ کمپنیاں ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی ریفریجریٹڈ ہی کرتی ہیں ان دوائیوں کو. لیکن جن کے لیے ٹیمپریچر کوئی بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہے انہیں عام روم ٹیمپریچر پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ مریضوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں کہ اس دوائی کو ریفریجریٹڈ رکھیں. زیادہ تر ٹیبلٹ فارم میں جو دوائیاں ہیں انہیں کچھ ریفریجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی بھی آپ سمجھیں جو کامن یوز میں ہے اس کو ریفریجریٹ کرنے. یہ دل کی جو دوائیاں ہیں اس کے اندر عموماً شاید ان کی ریفریجریشن کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، لیکن بہت ہائی ٹیمپریچر ہوگا، بہت ہی زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہے تو ظاہر ہے اس پہ کیمیکل ڈسنٹیگریشن ہوتی ہے. ہو سکتا. یہ تمام نظام جو ہے دوائیوں کی رجسٹریشن کا، ان کے معیار کو پرکھنے کا، آپ کا ایکسپوجر ہے دنیا بھر، آپ بہت اچھے ہاسپٹل کے اندر کام کر رہے ہیں، پاکستان میں یہ معیار متعین کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، مشکل تو ٹیکنیکل اینگل سے بتائیں. نہیں، مشکل نہیں ہے. دراصل ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بڑی فائنینشلی بڑی ترقی کی ہے، تو کافی ایک بگ بجٹ آپ سمجھ لیں کہ خاصا فائنینشل مشکلات اس طرح کی نہیں ہیں. ظاہر ہے انہیں دوسرے چیلنجز ہوں گے. تو ٹپیکلی دنیا بھر میں نظام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی کسی دوائی کو منظور کرواتی ہے وہ اس کے اخراجات ٹیسٹنگ کے، مانیٹرنگ کے، ایویلویشن کے وہی پے کرتی ہے، حکومت اپنے جیب سے نہیں دیتی. اسی طرح ان کی آن گوئنگ کوالٹی مانیٹرنگ بھی جو ہے اس کے کچھ اخراجات ہوں گے، اور وہ کیے جا سکتے ہیں چونکہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی اربوں کی انڈسٹری ہے، تو اس میں اتنی گنجائش تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ ان دوائیوں کو پرکھتے رہیں، ان کو جج کرتے رہیں، ان کی سیفٹی. اتنا مشکل کام نہیں ہے. اٹ از ڈویبل. کوئی ایسی، چونکہ اب ٹیکنالوجی بڑی ایزیلی اویلیبل ہے ساری دنیا میں. آپ وہ مشینیں منگا لیں ان کا کیمیکل انالیسس کرنے کے لیے، یا آپ کانٹریکٹ پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گولی کے اندر فلاں کیمیکل کی کتنے ملی گرام ہیں، تو دنیا بھر میں یہ کیمیکل انالیسس اویلیبل ہے. اور اگر کوئی بڑی لیب ہے تو اتنا بڑی کاسٹ بھی نہیں ہوگی. کاسٹ بھی ہو سکتا ہے. ذرا مسز سید عباس علی شاہ مرحوم کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. محترمہ یہ بتائیے گا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ایک دختر بھی، بیٹی بھی ہے آپ کی؟ جی. وہ پڑھائی کر رہی ہے یا گھر پہ ہوتی ہے؟ وہ ایم اے پارٹ 2 کے دے رہی ہے امتحان.
एमए पार्ट 2 के इम्तिहान दे रही। और मरहूम खुद क्या किया करते थे? कुछ नहीं करते थे। नहीं, रिटायर्ड थे पहले, क्या सर्विस करते थे? नहीं, वो पहले फॉरेन कंट्री में 28 साल रहे, उसके बाद वहां से आके उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो घर का निजाम किस तरह चलाते थे? वो बस हमने नीचे का हिस्सा किराए पे दिया 10,000 पे, बस उसी से गुजारा करते थे। अब ज़ाहिर है आपका भी नुकसान और आपकी बेटी का भी बहुत बड़ा नुकसान। आपकी बेटी आपसे क्या बात करती है? कोई आप अपने घर के अंदर के हालात तो बताएं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता इतना बड़ा नुकसान हो और घर में बैठ के अफसोस के अलावा कोई और बात ना होती हो। तो और क्या हम कर क्या सकते, और इसके अलावा हम क्या कर सकते? अभी हुकूमत पंजाब के एक नुमाइंदा कह रहे थे कि ये दवाइयाँ जो हैं आप उन तक पहुंचा दें। आपके ख्याल में आप ये करना चाहती हैं आप या नहीं करना चाहती? देख, पहुंचाने के हमने कोई खुद थोड़ी खानी, क्या करनी है? हमारा तो जो था वो तो चला गया, और हमने दवाइयाँ लेके क्या करनी? अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या आप तक उनकी वफात से पहले कोई खबर पहुंची कि इन दवाइयों में कोई गड़बड़ है, कोई ऐसी उन्होंने बात की कि मुझे कहीं से नहीं, ये जब हम सर्विस हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया, जब इनकी कंडीशन देखी ना तो उन्होंने बताया कि ये इस दवाइयों की वजह से हुआ, ऐसे बहुत मरीज आए, ये उन्होंने बताया। उससे पहले नहीं पता चला आपको? नहीं, हमें पहले नहीं पता। कोई बातचीत में भी तज़किरा भी नहीं आया? नहीं तो हम ना खाते, शायद बच जाते।